خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتے ہیں وہ انسانوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ مختلف شکلوں میں ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، لیکن ہم اسے اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو کسی اور کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اور ایک آیت میں لکھا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کسی اور کو ڈھیل دینے کے لیے کسی پر کوئی شکل نازل کر دیتا ہے۔ جیسے آدمی جب گرنے لگتا ہے تو گرنے والا آدمی غلطی اس کے پاؤں کرتے ہیں، لیکن پاؤں نہیں ٹوٹتے، یا سر ٹوٹتا ہے یا کمر ٹوٹتی ہے، تو غلطی تو پیر نے کی تھی، سر کیوں ٹوٹ گیا؟ اجتماعی طور پر ہم کچھ ایسی غلطیاں کرنے لگے ہیں۔ یہ نئی نئی اصطلاحات شاید آپ میں سے کسی نے پہلے کہیں پڑھا ہو، اتنا تو ہے کہ بادل پھٹ گئے اور ایسے ہوا اور ایسے ہوا۔ لیکن اللہ نے بادل پھٹا کر سیلاب جاری کر کے وہ نقشہ دکھایا کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، کہ شاید ہماری سمجھ میں پھر بھی بات نہیں آ رہی پورے طریقے سے۔ تو یہ وقت ہے اس بات کا کہ صدق کے دل سے توبہ کی جائے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا تھا زلزلے کے وقت، جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے یہ کہہ کر نکالا ہے کہ تیرا اس گھر میں حصہ کوئی نہیں ہے، مطلب اپنی وراثت سے اور اپنی چیزوں سے محروم کیا، کہا تیرا کوئی حصہ نہیں، دفع ہو جائے یہاں سے۔ اب یقین کریں کہ وہ میرے پاس بیٹھ کے رو رہا تھا ایک دن پہلے، اور وہ گھر میں نے خود دیکھا ہے، بڑا زبردست بنگلہ بنایا تھا اور بڑا خوبصورت آرائش زیبائی اس میں کی تھی۔ اب یہ جو بیٹا تھا یہ بھی دوسری ماں سے تھا، اس کی ماں نہیں تھی، اس کی ماں زندہ تھی دوسرے بیٹوں کی۔ اس نے مجھے کہا باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ تیرے میری وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کا جو غضب بھڑکتا ہے نا ویسے نہیں بھڑکتا، اللہ کو غصہ ویسے نہیں آتا۔ جب اس انسان کا ارادہ اور شعور غلطیوں میں شامل ہو جاتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نہ اوامر کی ہوتی ہے، نہ جس چیز سے روکا ہوا ہے اس سے ہوتی ہے۔ اب یقین کریں کہ وہ جس پہاڑی پر وہ مکان واقع تھا اور بڑا خوبصورت مکان تھا، زلزلے کے ایک جھٹکے نے اس کو ایسا ہٹایا کہ وہاں محسوس ہی نہیں ہوتا کوئی آباد بھی ہوا ہوگا کبھی۔ اب یہی آدمی تو 4 دن کے بعد جب اپنے گھر کا باپ کا پتہ کرنے گیا تو وہ کسی خیمے میں تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی بہت بہرحم قسم کے لوگ ہو گئے ہیں، ہمارے اندر صلہ رحمی نہیں رہی، اور جو آدمی صلہ رحمی کے خوبی سے فارغ ہو جائے اس کو انتظار کرنا چاہیے اللہ کے غضب کا۔ کسی وقت بھی کوئی کلاؤڈ برس سکتا ہے اس پر، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ کچھ عرصہ پہلے فلسطین کی ایک خاتون نے ایک کالم لکھا تھا
یہ عبرت کی چیزیں ہیں ساری۔ اس کا عنوان تھا کہ ہم دونوں ایک جگہ ہیں، ہم دونوں ایک جگہ ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہنے لگی کہ میرے فلیٹ میں کوئی بیوہ عورت رہتی تھی اپنے یتیم بچوں کے ساتھ، 6 ماہ تک اس نے کرایہ نہیں دیا، تو میں نے اس کو فارغ کر دیا کہ اب تو کرایہ نہیں دے سکتی، تو لہذا یہاں سے چلی جا۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ ایک عارف سے کسی نے کوئی نصیحت طلب کی تھی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ دعا کرنا کہ تمہاری شکایت بھی اللہ سے نہ کرے، تمہاری شکایت کو اللہ سے نہ لگا دے، اور جس دن کسی نے تمہاری شکایت اللہ تعالیٰ سے لگا دی نا، تمہارا بچے گا کچھ بھی نہیں۔ پھر ہم بے رحمی کرتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے ان ساری حدود کا خیال نہیں کرتے کہ یہ مخاطب جو ہے یہ مجھ جیسا انسان ہے، اس کے بھی وہی جذبات ہیں جو ایک انسان کے ہوتے ہیں، جو میرے ہیں۔ تو نے کہا ہم دونوں ایک جگہ پر ہیں۔ کیا مطلب؟ عرصہ کے بعد خدا اگر کسی کو ڈھیل دے دے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ کہنے لگی کہ غزہ کی ایک ٹینٹ کے اندر وہ خاتون مجھے مل گئی، آج ہم دونوں ایک ہی ٹینٹ میں رہتے ہیں۔ اب وہ جو بمباری ہوئی اس سے میرا فلیٹ بھی باقی نہیں رہا، اب ہم دونوں ایک ہی جگہ پہ ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آنے والے حالات، آزمائشیں اور یہ جو طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں نا، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے، اتنے بڑے پتھر کیسے آئے اور آئے کہاں سے، وہ کیسے چلے؟ وہ تو انسانی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو اٹھا سکے، کوئی مشین بھی نہیں اٹھا سکتی۔ آج ان کے مقبروں پہ جھاڑ ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ جہاں بستی آباد تھی وہاں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ پتھر تھے نہیں یہاں پر، یہاں تو آبادیاں تھی۔ جو بوڑی میں ہم ایک زمانے میں چھوٹے بچے تھے جب پڑھتے تھے تو سرن کے کنارے بڑے بڑے پتھر پڑے ہوتے تھے، اس وقت کہتے تھے پتہ نہیں کس نے لائے ہوں گے یہاں پر، یہ کیسے آئے ہوں گے یہاں پر۔ کوئی کہتا تھا جی کسی زمانے میں کسی قوم پر بارش ہوئی ہے پتھروں کی۔ اب وہ جو نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے پانی کا عذاب لایا، یہ اس طرح کی شکلیں اللہ نے دکھائی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں فکر مند کرتی ہیں اس بات کی طرف کہ ہم لوگوں کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی ابتلا اور ایسی چیزیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، ایسی چیزیں متوجہ ہو جائیں۔ تو یہ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر ایک تو بندہ اللہ سے صرف دل سے اپنی ذات پہ معافی مانگے، پھر اجتماعی طور پر جو ہم بے رحمی کرتے ہیں، خطا رحمی کرتے ہیں، اور ہم سے وہ ہمارے قریبی محسن، ہمارے محاسن، جن کے ساتھ ہمارے حقوق متعلق ہیں اور جن کے حق پورے کرنے واجب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم انتہائی بے رحمی کرتے ہیں، اور معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تو فریادیں لگا رہا ہے اللہ سے، یہ تو اللہ سے فریاد کرے گا ہماری۔ کبھی آپریشن کے نام پہ عذاب آ رہے ہیں، اور کبھی بادلوں کے نام پر، اور کبھی دریا کی شکل میں۔ یہ دریا ویسے نہیں بکھرتے، بادل ویسے نہیں پھٹتے، پتھر ویسے نہیں آتے، اس کا سبب ہے اس کا۔
تو ان حالات میں سب سے بڑی بات جو آپ سے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ قطع رحمی کو ختم کریں. قطع رحمی ختم کریں اور صلہ رحمی کو عام کریں کہ صلہ رحمی عام کریں. بات وراثت کی میرے دل میں آئی. کئی دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب اس زمانے میں انہوں نے بات کی تھی کہ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں ایک شہد کی بوتل اپنے استادوں میں سے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ کے لیے تحفتاً لایا, ہدیہ لایا. حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. کہاں سے لائی ہے؟ کہا حضرت اپنی زمینوں سے خود کاٹ کے لایا ہوں. اچھا. کہا تمہارے باپ نے تمہاری پھوپھیوں کو وراثت میں حصہ دیا ہے؟ ان زمینوں سے حصہ دیا ان کو؟ اب سن 70 کا زمانہ ہو یا 80 کا زمانہ ہو, 10-20 روپے کی بوتل نہیں ہوگی شہد کی. 10-20 روپے بوتل نہیں ہوگی شہد کی. کہا ان کو حصہ دیا زمین سے؟ تو بڑے بڑے پارسا جو ہیں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. ہم نے بزرگی کے لباس میں اللہ کو بہت ناراض کیا ہے, اللہ کو بہت خفا کیا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں قرآن کہتا ہے کہ یہ خشکی اور تری کا جو فساد برپا ہوا یہ ایسے ہی نہیں ہوا, یہ تم نے کچھ کیا ہے. انہی علاقوں میں ہمارا اس ملک کا دیکھیں, ہم تھوڑے بہت مذہبی لوگ ہیں, دین ہم سے رخصت ہو چکا ہے, اسلام ہمارے پاس نہیں رہا. کوئی دنیا کا کوئی ایک چپا بھی ہم پوری طریقے سے نہیں دکھا سکتے جہاں ہم نے اللہ کے دین کے نفاذ کی کوئی بات کی ہو. یہ جو ٹرانسجنڈر ہے, ہم جنس پرستی, اب یہ ٹرانسجنڈر آپ کو جو صاحب سمجھدار لوگ ہیں وہ پوری بات سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. 35 سے 40 جوڑے ملکنڈ بھی ان میں سے ہیں اس ان علاقوں میں جن کی شادیاں ہوئی آپس میں. جن کی اس طرح کے تعلقات قائم ہوئے ہیں. اور مغربی این جی اوز اور مغربی ادارے ان کو تحفظ دے رہے ہیں. آج کی بات مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ 18 سال سے پہلے نکاح رجسٹرڈ نہیں ہو رہا, بدکاری ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہمارے ماحول میں آ رہی ہیں اور اس وجہ سے لوگ خاموش ہیں. یہ چند دن پہلے اس طرح کے واقعات ہوئے ان علاقوں میں. حالانکہ پشتون اور پٹھان اور بڑے غیرت مند قسم کے لوگ اس فضا کے اندر اس طرح کی باتیں چلی ہیں تو اللہ کا غصہ, اللہ کا غضب تو برستا ہے. اور ہمارا ماحول بھی کوئی اتنا پاک صاف نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم بڑے کو مومن ہو گئے, ڈھیل میں ہیں اس وقت, ڈھیل آئی ہوئی اللہ کی طرف. اور جب پکڑنے پہ آئے گا نا تو کسی کا سر پاؤں نہیں لگے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں نبط شرط پہ گلے شدید, میری پکڑ بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے اس کی پکڑ. ڈھیل دے دیتا ہے کہ چلو شاید یہ واپس آ جائیں, شاید معافی مانگ لیں, شاید یہ انسان بن جائیں, لیکن ایسا کوئی طریقہ کار ابھی نظر نہیں آ رہا. اس لیے ان حالات کے اندر ظاہری بھی اور باطنی بھی, اجتماعی بھی اور انفرادی بھی توبہ کا ماحول بنانا چاہیے. توبہ کا انفرادی طور پہ بھی توبہ کی جائے اور اجتماعی طور پہ بھی توبہ کی جائے.
گھروں میں عورتوں کو سمجھایا جائے انسان بنو، بچوں کو سمجھایا جائے، جوانوں کو سمجھایا جائے۔ پورے گھروں میں نماز کا ماحول نہیں ہے، نماز کا ماحول نہیں ہے، نماز رخصت ہو رہی ہے، بس ایک دوسرے سے دنیا میں بڑھنے کی کوشش ہے، سب سے ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں سارے، اس مقابلے میں کیسے آگے چلا جاؤں، اعمال کی طرف، توبہ کی طرف، اللہ کی طرف آنے کا خیال نہیں کسی کا۔ اس لیے صدق دل سے اب معافی مانگنے کی ضرورت ہے، صدق دل سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بڑے عذاب سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگ رہے ہیں، اور بحیثیت فرد کے، ایک فرد ہونے کے، اپنی ذات کا محاسبہ بنا خود کریں، اپنی ذات کا۔ اب جس آدمی سے بات کریں وہ بات شروع کرتا ہے امریکہ سے، وہ اوپر سے بات اپنی بات نہیں کرتا کہ وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے، حکومت والے ظالم ہیں، حکومت والے اس طرح ہو گئے، فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے۔ اب میری آپ کو سب پتہ ہوتے فکر ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، رات سونے سے پہلے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ جن لوگوں کے میرے ساتھ حقوق متعلق ہیں، حق متعلق ہیں، آج رات اگر میں مر جاتا ہوں، آج رات میں مر جاتا ہوں، جن جن لوگوں کی جو چیزیں مجھ سے وابستہ ہیں وہ میں نے کتنی ادا کی ہیں۔ فرائض میں نماز کو دیکھیں، حقوق میں وراثت کو دیکھیں، قرض کو دیکھیں، لین دین کے مسائل کو دیکھیں، قطع رحمی اور صلہ رحمی کو دیکھیں، اور اگر ضمیر آپ کو جواب دے دے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو، پھر تو تمہیں سونے کا حق ہے سرانے میں سر رکھ کر۔ ورنہ ایک عرب عالم نے لکھا ہے اگر ضمیر جواب دے کہ ان میں سے بہت ساری کمیاں ہیں، پھر تجھے سونے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ کئی سوئے ہوئے ایسے ہوتے ہیں جو سوئی پڑے رہے پھر اٹھ نہیں سکے، وہ پھر ان کو اٹھنا نصیب نہیں ہوا، اٹھ ہی نہیں سکے وہ۔ اب پیچھے کیا ہوگا پھر؟ معاملات کا کیا ہوگا؟ بد اخلاقیوں کا کیا ہوگا؟ وراثت کا کیا بنے گا؟ ناحق کھائے ہوئے کا کیا بنے گا؟ قرض کا کیا ہوگا؟ یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو قرآن کہتا ہے جو خدا کے نام پر کٹ جائیں ان کو میت نہ کہنا، وہ زندگی پا جاتے ہیں، اللہ کے ہاں سے رزق حاصل کرتے ہیں، ان پر بھی یہ چیزیں معاف نہیں ہیں، معاملات ان پر بھی معاف نہیں ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن کی جو کچہریاں ہیں، اور اس کچہری میں جو مجرم لائے جائیں گے، ملزم نہیں کہ کسی پہ الزام میں ایسی دھر دے اس کو آدمی، مجرم پیش کیے جائیں گے، مجرم۔ ان مجرموں میں نا جو پہلی جماعت جس کو پیش کیا جائے گا وہ جماعت مشرکین کی ہوگی، جو شرک کے مرتکب ہوئے۔ شرک ارتکاب کیسا؟ یعنی ان کی نگاہ اللہ کے علاوہ کہیں اور بھی ٹکتی تھی، اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے دل میں اور بھی بہت سے پالے ہوئے تھے، کئی حاجت روا تھے، کئی مشکل کشا تھے، کئی نفع کے مالک تھے، کئی نقصان کے مالک تھے۔ جب یہ لوگ پیش ہوں گے نا، ان کو پیش ہوتے ہی ان کا کیس خارج ہو جائے گا۔ بھئی آپ تو مشرک ہو، اور قرآن نے واضح فیصلہ پہلے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ معاملہ صاف ہے، تمہارا ختم ہے، کیوں؟ اب دوسری کچہری میں جو لوگ آئیں گے نا، یہ بہنوں کو، بیٹیوں کو، چھوٹے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو دبانے والے، حق کھا جانے والے، ذلیل کر دینے والے، کسی کی عزت نفس پہ حملے کرنے والے،
اللہ فرمائے کہ بھائی جس کے ساتھ تمہارے معاملات ہیں اگر وہ معاف کرتا ہے تو معاف، اگر وہ نہیں معاف کرتا تو کوئی معافی نہیں، کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے دینداری کے جو تقاضے ہیں نا، ان دینداری کے تقاضوں کو سمجھیں۔ دینداری کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان بھی ٹھیک ہو، اعمال بھی ٹھیک ہوں، اخلاق بھی ٹھیک ہوں، کردار بھی ٹھیک ہو، معاملات، یعنی زندگی کی ساری چیزیں، پورا دین انسان کی زندگی میں ہو، یہ دیندار ہے۔ ہم نے دینداری بنائی ہوئی ہے، جس نے پگڑی باندھی ہو وہ دیندار ہے، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے وہ دیندار ہے، جو صف اول میں نماز پڑھتا ہے وہ دیندار ہے۔ یہ اچھی باتیں ہیں ساری، ایک مومن کی شان ایسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس میدان میں یہ فارغ ہو گیا، کیا کرے گا یہ؟ اب تیسرے لوگ جو آئیں گے نا، نماز نہ پڑھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، اللہ کے حقوق ضائع کرنے والے، اللہ فرمائیں گے میں چاہوں تو بخش دوں، چاہوں تو سزا دے دوں، اب مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہم سب کو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے۔ جتنی مرضی تصویر پھیرنا شروع کر دیں، جتنی مرضی حج کریں، عمرے کریں، چلے لگائیں، سال لگائیں، عمر بھر تبلیغ میں گزاریں، لیکن اللہ کے حقوق کو اگر ضائع کیا ہے تو یہ کوئی عبادت کے سر سے اوپر نہیں جاتی، کوئی عبادت سر سے اوپر نہیں جاتی، کوئی عبادت سر سے اوپر نہیں جاتی۔ اس لیے احتیاط بہت زیادہ لازم ہے، احتیاط بہت زیادہ لازم ہے۔ ہم سب کا وقت بہت کم ہے، ہمارے اوپر قرض بہت زیادہ باقی ہے۔ اور جس آدمی کی نا حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی عمر 40 سال ہو نا، اس کی زندگی عصر سے مغرب ہے، اور عصر سے مغرب ہوتے ہوتے دیر نہیں لگتی، عصر سے مغرب ہونے میں دیر نہیں لگتی، لیکن ابھی تک یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں بڑے لمبے منصوبے ہیں ہمارے۔ تو اس لیے ایک تو یہ جو بنیر کا واقعہ، سوات کا واقعہ، اور یہ جگہ جگہ جو ایسے واقعات ہمارے لیے عبرت کے طور پر پیش ہو رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں یہ مسئلہ ان کا ہے، یہ مسئلے ہمارے ہیں، یہ مسئلے ہمارے ہیں۔ مومن جسد واحد کی طرح ہے، ایک چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور جتنا جلد ہو سکے صدق کے دل سے توبہ کرنی چاہیے، دل آزاریاں نہیں کرنی چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ عورت ہے اگر بیوی کی دل آزاری کرتا ہے، عورت ہے خاوند کی دل آزاری کرتی ہے، بھائی بہن کی دل آزاری کر رہا ہے، بہن بھائی کی دل آزاری، پڑوسی کی کر رہا ہے، بہت جلدی معافی مانگ لے اللہ سے، بہت جلدی توبہ کر دے، بہت جلدی توبہ کر دے، بہت جلدی اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور جس کے ساتھ کوئی لین دین کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات، ان کو واپس کرنے کی نیت کرو، ان کی واپسی کی نیت کرو، اور اپنی نصیحت وصیت میں لکھو کہ میں نے فلاں کو دینا ہے، یہ دینا ہے، اور ایسے ایسے کرنا ہے۔ تب ہماری نمازوں میں بھی جان پیدا ہوگی، اور اعمال، ذکر، اخلاق، اس میں کچھ اللہ سے شناسائی پیدا ہوگی، ورنہ اللہ سے شناسائی پیدا نہیں ہوتی اچھا ان چیزوں کے بغیر، ان چیزوں کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تو دنیا کی حیرت سے کسی کو یہ سیر نہیں ہو، سونے کا ایک پہاڑ بھی مل جائے تو بندہ کہتے ہیں ایک اور مل جائے، اور مل جائے تو خیال آتا ہے ایک اور مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا وقت ہے، اور ان مظلوموں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ پریشانیاں پیش آئی ہیں، گھر بار اجڑ گئے ان کے۔ ہمارے ہاں عام طور پر دال، چینی، چاول، بس اس کی بوریاں لے جانے کا ایک ماحول ہوتا ہے، جبکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہاں اس وقت لوگ اپنے غم میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے بچے نہیں رہے، ان کے گھر نہیں رہے، ان کے غم کوئی اور طرح کے ہیں، ان کی پریشانی کچھ اور طرح کی ہیں۔
تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی، ان کی مالی معاونت اور ان کے ساتھ جس حد تک دلجوئی ہو سکتی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے، وہ ہمیں کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی فکر کرنی چاہیے۔ سمجھ آ گئی نا جی؟ ہر رات کے ارب پتی صبح جو ہے نا وہ مانگنے والوں کی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب یہ مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایسے حالات سامنے آ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بچتا کسی کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدق کے دل سے توبہ کی توفیق دے، اور اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہمارے تعلقات کو مضبوط فرمائے، اور تاکہ اس طرح کی جو حالات آتے ہیں اللہ ان میں ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے حضرت سے ایک بات سنی تھی، فرمایا کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ خوشیاں دے نا، خوشی، تو وہ خوشی کے اندر بھی نا اندر سے اس کو غمگین رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ یہاں کی خوشی پائیدار نہیں ہے، یہاں کی خوشی پائیدار نہیں ہے، اس خوشی کو دوام نہیں ہے، اور اس غم کو بھی دوام نہیں ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں۔ ایک گھر تھا نا جس میں شادی ابھی ہو رہی تھی، باراتی بھی آئے ہوئے تھے اور بڑا ماحول بنا ہوا تھا۔ ایک شاعر کہتے ہیں نا، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں۔ شہنائی جو ہے نا فارسی میں اس چمٹے کو کہتے ہیں نا، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، وہاں ماتم بھی ہو جاتے ہیں۔ خوشی کا ماحول غم میں تبدیل ہو جائے، دنیا کی کیا خوشی خوشی ہے، کیا خوشی ہے یہاں کی۔ اس لیے دوستو، نہ یہاں خوشی کا کوئی اعتبار ہے نہ غم کا اعتبار ہے، غم بھی عارضی، خوشی بھی عارضی، اور جہاں ہمارا سفر آخرت کا ہے وہاں خوشی بھی پکی ہے اور غم بھی پکے ہیں۔ اللہ وہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ان غموں سے اللہ بچائے۔ ایک تو میں نے جو درخواست کی، آج رات سونے سے پہلے نا اپنے اوپر جو معاملات ہیں نا، معاملات، ان معاملات پر اگر ضمیر آپ کا مطمئن ہے پھر تو آپ سو جائیں، نہ ہو تو فوراً جو ہے نا یہ معاملات اپنے سیدھے کریں۔ میں نے آپ کو شاید یہ واقعہ سنایا ہو پہلے بھی، اور نہیں کسی نے سنا تو سن لیں۔ انسان پہ جب موت کا وقت بنتا ہے نا، موت کا، اس کو ساری لذتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، اس کے سارے مزے دیکھ لیتا ہے کہ ختم ہو رہے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایک رات میں نے خواب دیکھا، اور خواب بڑا عجیب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ بھئی میں تو مر رہا ہوں اور میری روح نکلنے لگی ہے، پاؤں جواب دے گئے ہیں، ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، دڑ ختم ہو گیا ہے۔ اب بڑا عجیب خواب ہے۔ اب جب بات سینے تک پہنچی ہے تو میں سمجھ گیا اب جا رہا ہوں، اب تو جا رہا ہوں۔ یہ آپ کو میں موت کے وقت کی منظر بتا رہا ہوں اپنا، یعنی ایسا ہوگا آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی، یہ گپ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، یہ ایسا ہونا ہے ایک دن۔ اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری بات سینے تک آ گئی ہے اور ابھی وقت جدائی کا ہے۔ اچھا، وہ جس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وقت تو ختم ہو رہا ہے، اس وقت مجھے اپنے ایک دو معاملات یاد آئے۔ اوہو، میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، بیٹا پاس ہو، بیوی پاس ہو تو اس سے میں ضروری دو باتیں کر لیتا، تو یہ معاملات تو رہ جائیں گے پھر۔
آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میں کتنا پریشان تھا. یعنی ان معاملات کو نہ بتانے کی وجہ سے کتنی پریشانی محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ کے پاس ابھی جانے کا وقت ہے، اب اللہ کا سامنا کریں گے تو یہ تو معاملہ خراب ہو گیا سارا. بس اسی پریشانی میں روح نکلتے میں جاگ گیا. جب جاگ گیا تو صحیح جاگا. یعنی ایسا خواب کسی نے دیکھا آپ میں سے کسی نے؟ اب یہ تو جاگنے کے لیے کافی ہے نا. جاگا اور صحیح جاگا. بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست جھٹکا لگا ہے، اور ایسے جھٹکے سے سب نے گزرنا ہے. اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا وصیت کر کے مرو. اپنی وصیت لکھا کرو، وصیت بتایا کرو. کہ کئی بہادر مرد ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں، وہ اپنے معاملات اپنے گھر میں نہیں ڈسکس کرتے، اپنی باتیں گھر میں نہیں کرتے، اسی میں مرد ہوں. یہ بڑا بیوقوف آدمی ہوتا ہے یہ. یعنی مرنے کے بعد معاملات اس کے سر کھڑے ہو جائیں، اور جن کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے نا. شیخ نثار فقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنا وصیت نامہ ایک دفعہ دکھایا، فرمایا اس کو دیکھیں، گھر کے مشرقی جانب یہ ہے، گھر کے مغرب میں یہ ہے، گھر کے شمال میں یہ ہے، گھر کے جنوب میں یہ ہے. میں نے کہا حضرت اس کی کیا ضرورت پیش آئی آپ کو؟ فرمایا آپ کو علم نہیں کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کی وضاحت اور معاملات کی صفائی انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. اور جس کے ساتھ معاملہ ہو، میں آپ کو ایک بات بڑی ایک عجیب کئی دفعہ کر چکا ہوں، پھر سن لیں. اپنے سینے میں کسی مسلمان کا بغض نہ رکھے، کسی کو. ویسے لوگ آج کل ہیں بڑے ڈھیٹ ہیں، کسی کو قرض معاملات ہوں واپس نہیں کرتے. لیکن دل کی بات یہ عرض کروں کہ جس سے کچھ لینا ہو نا، اپنے اندر سے اللہ کے لیے اس کو بھی معاف کر دیں. کسی نے گالی دی، کسی نے غیبت کی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، یہ دعا کیا کر یا اللہ میری وجہ سے کسی کو سزا نہ دینا. یہ ایمان والوں کی شان بیان کر رہا ہوں. میری وجہ سے کسی کو نہ پکڑنا. اب اپنی طرف آئے یا اللہ جن کے ساتھ میں نے کچھ کیا ہوا ہے، غیبت کی ہے، بہتان لگائے ہیں، الزام لگائے ہیں، ستایا ہے، پریشان کیا ہے، اب مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ نفس تو اتنی بڑی سرکش قوت ہے کہ وہ بندے پر اس کی بیماریوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتی، وہ تو اسے کمالات ظاہر کرتا ہے. نفس اس کے سامنے خوبیاں کھولتا ہے. یہ تو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اللہ وہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی سمجھ دے دیں، اپنی محبت اور معرفت کا کوئی تھوڑا سا چسکا لگا دیں، ان پر یہ بات کھلتی ہے کہ میرے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا کمیاں ہیں میرے اندر. ورنہ بڑے بڑے لوگ اپنے کمالات میں اپنے آپ کو کمل سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے ایسے تو نیک آدمی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے رویوں سے کتنے کو پریشانی ہوئی ہے. یہ آنکھ کا اشارہ جو ہے نا، آنکھ کا اشارہ، آنکھ کا اشارہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امہات المومنین میں سے کسی ہماری ماں کو یہ بات فرمائی تھی کہ کسی کے پس قد کو دیکھ کر، کسی کے پس قد کو دیکھ کر آنکھوں کے اشارے سے اس کی طرف اشارہ کر دیا. اس وقت اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا اس گناہ کی ظلمت اس قدر ہے، یہ سمندر کو کڑوا کرنے والی ہے، سمندر کڑوا ہو جائے اس سے. لیکن پتہ نہیں ہمارے ہاں دین کس کو سمجھا جاتا ہے، اور ہم دینداری کا معیار کیا ہے ہمارا.
دینداری کا معیار کیا ہے. اس لیے موت سے پہلے ان چیزوں سے اپنے معاملات کو صاف کر دینا، ختم کر دینا. اگر یہ جتنی محبتیں ہیں، یہ جتنے تعلقات ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے نا، جس میں اللہ فرماتے ہیں نا، یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، یعنی انسان جن رشتوں پر جان مارتا ہے، جان، اللہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. راہ فرار جو رشتہ اختیار کرے گا نا، بھائی بھائی کا اشنا نہیں ہوگا، بیوی اپنے شوہر کی اشنائی نہیں ہوگی اس کو، ماں اور بیٹے کا جو مقدس رشتہ ہے، اس میں کوئی، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت نا، جب اللہ کا عدل اپنے زوروں پر ہے اور آواز لگ رہی ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے، لمن الملک اليوم. یہ بڑا زبردست قسم کا اعلان ہے اس دن کا. اور ایک بیٹا ماں کے پاس جا کر عرضی پیش کرتا ہے کہ میری نجات کا مسئلہ ہے ماں. آگے سے ماں بیٹے کو کہتی ہے، میں نے تو بیٹا پیدا ہی کوئی نہیں کیا تھا، تم کون ہو؟ اس سے بڑی خطرناک بات یہ ہے، میرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں. بیوی اور خاوند ملیں گے آپس میں، خاوند اپنی بیوی کو اپنا رشتہ یاد کرائے گا، بیوی رشتے سے انکار کر دے گی، اس کو یاد ہی نہیں ہوگا. جب یہ بہت زیادہ اصرار کرے گا نا میاں بیوی اپنا رشتہ ثابت کرنے میں، تو بہت سارا دباؤ ڈالنے کے بعد بیوی اپنے خاوند سے کہے گی، ہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہیں کوئی سفر ہوا تھا اور کسی درخت کے سائے کے نیچے میری تیری تھوڑی دیر ملاقات ہوئی تھی، اس سے زیادہ مجھے کوئی یاد نہیں، اس سے زیادہ مجھے کوئی یاد نہیں. یہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے. ایسے کوئی قصہ بیان نہیں کر رہا میں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ رشتے منہ موڑ جائیں گے سارے. اس لیے ایک بات یاد رکھیں، کسی کی خوشیوں کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں، کسی کی وجہ سے اپنا انجام تباہ نہ کریں. ہر شخص کو اللہ کے سامنے خود پیش ہونا ہے اور اپنے کیے کی اس نے سزا بھگتنی ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. دنیا میں تھوڑی بہت بیماری، آزمائش، پریشانی آ جائے، سب کی حیثیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، کون کس کے ساتھ ہے. اور مرنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، سوائے میں سمجھتا ہوں اس دینی تعلق کے اور اللہ کی رضا کی محبت کے. میں نے دیکھا ہے اور اس اولاد کو دیکھا ہے جس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کی زمینیں چھوڑ کر گئے، باپ کی قبر پہ دعا کرنے بھی کوئی نہیں گیا. پھر میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ کو، میں حرم شریف میں ایک دفعہ کسی کے لیے قرآن شریف مکمل کیا تو دعا کر رہا تھا، تو دعا کرتے کرتے بہت سارے مقتدی میرے سامنے آ گئے، سب کے نام لیے میں نے اور سب کو یاد کیا، دوستوں کو یاد کیا، فلاں اللہ اس کو بخش، اللہ اس کو بخش، اس کو بخش. بعد میں مجھے حرم میں بیٹھے خیال آیا یہ آدمی بڑا خوش قسمت تھا، اس کا تعلق میرے ساتھ تھا. ایک حدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ بڑا خوش نصیب آدمی تھا جس کا تعلق میرے ساتھ تھا. آج کہاں پڑا ہے وہ اور اس کو میں کہاں یاد کر رہا ہوں. وہ ہمیں ایک مرلہ جگہ بھی نہیں دے کر گئے.
کبھی ہنس کے ملے، کبھی گپ شپ ہوئی، کبھی بیٹھ گئے. اور ان کی اولادوں کو میں جانتا ہوں شاید مرنے کے بعد کبھی ایک بار نماز بھی پڑھی ہو انہوں نے، خدا کے آگے سجدہ بھی نہیں دیتے کبھی. اس لیے اپنے دوست احباب میں سے نا، اپنے تعلقات میں سے بھی نیک لوگوں کو چنا کرو، اچھے لوگوں سے دعا سلام رکھا کرو، یہ بڑے کام آتے ہیں. طالب علم ہو گئے، حافظ ہو گئے، علماء ہو گئے، نیک لوگ ہو گئے، ان کی سنگت بڑی کام آتی ہے، ان کی دوستی بڑی کام آتی ہے، اور یہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر کام آتے ہیں. یہ 5-6 مہینے 2-4 مہینے تک رو دو کے نا ختم ہو جاتے ہیں. یہ نہیں یاد کرتا پیچھے سے کوئی بھی کسی کو. اس لیے اپنے تعلقات نیک لوگوں سے رکھنا، اس میں بڑی خیر ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. تو اجتماعی طور پہ بھی توبہ کریں، اپنے گھر کے اندر بھی اس توبہ کا ماحول بنائیں، اور یہ بچوں کو بچیوں کو گھروں میں بتائیں یہ انٹرنیٹ کی فحاشی سے اپنے آپ کو دور رکھیں. رات کو جو بچیاں بیٹیاں یہ موبائل دیکھتی ہیں نا، میں تو اس مرد کی غیرت پر مجھے بہت ماتم کرنا پڑتا ہے. وہ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا نا، وہ چند بیویوں سے میں نے پوچھا کہ تمہارا پردہ کیا ہوا، تمہارے پردے کو کیا ہوا. وہ شعر مجھے یاد نہیں، لیکن اس نے کہا وہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا، مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا، مرد کی عقل پہ پڑ گیا پردہ. یہ کہتا ہے کہ باہر عورت مردوں کو نہیں دیکھنا، لیکن ساری رات وہ جو مامے چاچے ہوتے ہیں موبائل میں جو جس کو دیکھا جاتا ہے، وہ مامے چاچے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے. یہ اس مرد کی غیرت پہ بڑا سوالیہ نشان ہے یہ. لیکن بات حکمت سے کرنی ہے. آج کل عورتیں بڑی فرنٹ ہیں، عورتیں بہت زیادہ فرنٹ ہو گئی ہیں. اپنی عزت بھی بچانی پڑتی ہے اور ایمان بھی بچانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو کہ میرا بیان سننے کے بعد گھر جائیں لڑائی شروع کر دیں کہ یہ موبائل نکالو جلدی. وہ آگے سے کہ تم نکلو گھر سے. اب کیا بچے گا آپ کا؟ کچھ بھی نہیں بچتا. کیوں مولوی صاحب؟ کچھ بھی نہیں بچتا. وہ پیر نصیر الدین صاحب نصیر گولڈوی کہا کرتے تھے نا، ادھر پگاں تو ادھر اگاں. یہ ساری باتیں ادھر، یہ باہر کا اندر نہیں، گھر میں نہیں کر سکتا بات کوئی بھی. گھر میں تو کوئی شعر ہوتا ہے. یہ سارے بگی بلی ہیں گھر میں. عورتیں بہت زیادہ فرنٹ ہیں، لیکن عورتوں سے بھی یہ بات سمجھائیں، عورتوں کو، عورتوں سے یہ بات کریں کہ مجھے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بننا، جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر الا الدیوس، دیوس آدمی جنت میں جائے گا. صحابی پوچھتے حضور دیوس کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جس کو یہ خیال نہیں ہے اس کی بہن بیٹی بیوی پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اس میں کوئی شرم حیا بھی ہے کہ نہیں ہے. سمجھا نا؟ تو بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، یہ دجالی فتنوں کا دور ہے نا، اللہ کے حبیب نے اس امت کی مثال رائی کے ساتھ دی. رائی چرواہے کے ساتھ، جو بکریوں کے ریوڑ کر کے نکلتا تھا نا چرواہا، اور کوئی بکری اس سے یوں بھاگتی ہے، کوئی یوں بھاگتی ہے، کوئی یوں بھاگتی ہے، لیکن کوئی چرواہا ایسا نہیں ہوتا جو بکریوں کے ریوڑ کو ایسے ہی چھوڑ کے گھر واپس آ جائے کہ مجھے اس نے تنگ کیا ہے. وہ سب کو سمیٹتا ہے، پورے ریوڑ کو سمیٹ کے گھر لاتا ہے. تو اس لیے سارے ماحول کو سمیٹنا، سارے ماحول کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا ان کو. جب اس طرح کام کریں گے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اللہ کی محبت کی بات، اللہ کی معرفت کی بات، اللہ کے قرب کی بات، اللہ کے تعلق کی باتیں، اس سے آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے، اور جب ذہن بن جاتا ہے، اللہ کی بزرگی دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو پھر انسان ان چیزوں سے محتاط ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لڑائی سے گھر نہیں سمجھانا ہے کسی کو، جگہ نہیں بنے گی آپ میں سے کسی کی بھی. میں جانتا ہوں سارے صوفی ہیں، سمجھے نا، سارے صوفی ہیں سارے.
سمجھو کیوں سر جی؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو ایک وقت سے بات کرو اچھا، اور یہ دائیں بائیں کی باتیں پکڑ سکڑ کے نا، ٹھیک ہے نا؟ کل ایک آدمی میرے پاس آیا، اب سن کر حیران ہو جائیں گے. اس نے کہا حضرت کوئی ایسا وظیفہ تویز ہے کہ میری بیوی کی زبان بند ہو جائے. میں نے کہا تیرے پاس ہو تو مجھے بتاؤ. اور بھائی عورتوں کی زبانیں بند نہیں ہوتی، عورتوں کی زبانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اچھا ہاں، اس کے لیے کوئی تویز نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تویز. ہاں، ایک آدمی کو میں نے تویز دیا تھا، یہ ساتھیوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماحول خراب نہ کرو، جھگڑے کا ماحول نہ بناؤ. ایک آدمی کو یقین آنے میں نے دیا تویز نا، اور ایک دن مسجد میں آیا، اس سے سارے لوگوں کے سامنے کہا استاد جی اللہ کے سامنے دونوں جہان چنگے کرے، اللہ آپ کے دونوں جہان اچھے کرے. ایسا تویز دیا ہے کہ میرا مسئلہ اللہ نے سیدھا کر دیا. وہ مجھے کہنے لگا جی پہلے ہم میاں بیوی لڑتے تھے گھر میں، روز کا معمول تھا، لیکن اب گھر میں بہو آ گئی ہے، بہو کے سامنے لڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. حضرت کو ایسا تویز ہو کہ جس سے گھر میں امن ہو جائے. سبحان اللہ. یہ علماء بھی سن لیں میری بات کو. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی ایک سوال کرتا، اس کو اسی سوال کا اور جواب دیتے، دوسرا آدمی سوال کرتا اسی سوال کا اور جواب دیتے، تیسرا آدمی سوال کرتا اس کو اس سوال کا کوئی تیسرا جواب دیتے. ایک آدمی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، سوال ایک جواب الگ الگ. فرمایا ہر آدمی کے ساتھ اس کی عقل کے ساتھ مخاطب ہوا کرو، جتنا اس کا فہم ہو اس فہم سے اونچی بات نہ کرو، اس سے جتنا اس کا فہم ہے، جتنی اس کی سمجھ ہے، اس سمجھ تک سے بات کریں. میں نے جناب سیدھا سادہ کاغذ لپیٹا نا سفید سا، کچھ نہیں لکھا اس میں. میں نے کہا جب گھر جایا کرے نا اس تویز کو دانتوں کے نیچے دے دیا کریں، زور سے دروازہ کھٹکاؤ نا، اس تویز کو دانتوں کے نیچے دے دیا کرو. بس جو ہی بیوی دروازہ کھولتی نا وہ دانت بند کر لیتا تھا. تویز جو نیچے دیا ہوا ہے نا، اب ظاہر بات ہے کہ جب گھر داخل ہوتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ خلاف سنت گھر داخل ہو نا تو شیطان کو زبردست موقع ہوتا ہے میاں بیوی کو لڑانے کا. تو اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ یہ سلام کرے، دستک دے، درود پڑھے اور آداب سے داخل ہو نا. پھر شیطان آواز دیتا ہے کہ اس گھر میں میرا ایسا کوئی نہیں ابھی. اب یہ کیا کرتا جب گھر میں داخل ہوتا نا تو دانتوں کے نیچے تویز دے دیتا. جب دانتوں کے نیچے تویز دے دیا نا، اب عورت جتنا مرضی ہے بولے، اب یہ بولتا ہی نہیں آگے سے. جب یہ نہیں بولے گا تو لڑائی نہیں ہوگی. اور یہ میر صاحب ایسا تویز بھی رکھا کریں اپنے پاس، ایسا تویز. آپ یقین کریں کہتے ہیں اللہ نے ایسا گھر میں امن پیدا کیا کہ کبھی ہوا نہیں تھا ایسا. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا عورت 10 باتیں کرے نا تو بڑے پیار محبت سے ایک بات کا جواب دے دیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کا علاج ہی اور کوئی نہیں ہے. تو گھر کے ماحول میں متوازی درجہ قائم نہ کریں، عورتوں کے ساتھ متوازی درجہ قائم نہ کریں. عورت ہے، مرد ہے، اس کو مرد رہنا چاہیے. آگے سے بحث وبا سے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ جل شانہ سے اسی طریقے سے ترغیب دیں گے کہ بھئی یہ نیٹ والے موبائل نہ رکھو، بد نظری نہ کرو، بازاروں کو کم جایا کرو. جی یہ شیاطین چمٹ جاتے ہیں، گھر آ کے پھر ماحول خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ گھر آ کے پھر ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے نا عورت کو ترغیب میں رکھو، ترغیب دیا کرو. اور عورتوں سے میری گزارش یہ ہے کہ نہ تو اپنے خامن کو جہنم میں جانے دیں، نہ بھائی کو نہ بیٹے کو. کیونکہ جو عورت بے پرد ہوتی ہے، بے حیا ہوتی ہے، وہ اپنے ان رشتوں کو لے کے جائے گی ساتھ، ان رشتوں کو بغیرت کر کے جہنم میں لے جائے گی ساتھ. اگر کل یہ جہنم میں جایا گیا تو آپ کو بڑی پریشانی ہوگی. پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق دے. یہ بیت والے حضرات آگے آ جائیں تو راشا آ جائے.
عورتیں بھی توبہ کے کلمات پڑھ لیں، آپ حضرات بھی پڑھ لیں سب، کہ آج ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے بھی توبہ کریں، ساری امت کی طرف سے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ جتنا غضب غصہ اس وقت آپ کا متوجہ ہے، اللہ یہ ہم سے دور فرما دے، اور ہم سب کے دل سے اجتماعی طور پر توبہ کرتے ہیں۔ تو میں توبہ کے کلمات پڑھ رہا ہوں، یہ ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نگاہی سے، توبہ کرتا ہوں۔ آج کے بعد نماز کا اہتمام کروں گا، زندگی کے ہر معاملے میں سنت کی پابندی کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ اب میں اپنا خاندان نقشبند اپنی روحانی سند آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ ہمارے طریقہ عالیہ میں سند کو بہت اہمیت حاصل ہے، سند نہ ہو تو سلسلہ معطل ہوتا ہے۔ تو اپنے روحانی سند آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عورتوں کو بھی چاہیے اور آپ ساتھیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی روحانی سند یاد رکھا کریں، اپنی روحانی نسبت کو یاد رکھا کریں، اپنا طریقہ بیعت کو یاد رکھا کریں کہ میں کس طریقے میں بیٹھا ہوں، اور ہمارے طریقے میں کون سا ذکر ہے، کون سے معمولات ہیں جو زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پہلا یہ ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے تربیت کا، اس سلسلے کا نام ہے نقشبندیہ، نقشبندیہ مجددیہ بنوریہ طریقہ، یہ نقشبندی طریقہ ہے۔ اور ہمارے طریقے میں ذکر کون سا کیا جاتا ہے؟ اس میں ذات کا، اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا طریقہ جو ہے، اس میں جن مشائخ کے واسطے سے مجھ تک یہ ذکر پہنچا ہے، ان کے اسماء گرامی کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان ناموں کو بھی یاد رکھا کریں۔ پھر ان ناموں کے توسل سے، ان کے وسیلے سے دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ وسیلے پہ جھگڑتے رہتے ہیں نا، کہ یہ وسیلہ اس طرح ہوتا تھا کہ یا اللہ تجھے تیرے مقرب اولیاء کے اعمال کا واسطہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ والوں سے مدد نہیں مانگی جاتی کہ یا اللہ فلاں ولی میری مدد کو پہنچ، یہ شرک ہے یہ۔
فلاں ولی میری مدد کو پہنچ، فلاں ولی میری مدد کو پہنچ، ان کے نیک اعمال کا توسل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنا سلسلہ جب یاد ہوگا نا آپ کو، تو اس وسیلے سے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارا طریقہ کبھی نیچے سے اوپر پڑھتے ہیں اور کبھی اوپر سے نیچے پڑھتے ہیں، کبھی تفصیل سے کبھی اختصار کے ساتھ. تو یہ ہمارا جو طریقہ ہے، اس طریقہ عالیہ میں ذکر اس میں ذات کیا جاتا ہے، اللہ اللہ اللہ. تو یہ اللہ اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دولت عطا فرمائی. دوسری وحی جب آئی نا تو فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے، آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور میرا نام کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. بس یہ وظیفہ ہے. یہ وظیفہ جو شخص کرتا ہے نا، یہ ظاہری اور باطنی سارے معاملات اس کو کفایت کر دیتا ہے، چاہے تسبیح میں کرے چاہے دل سے کرے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ زبان سے جتنے مذاہب ذکر کیے جاتے ہیں، اس سے فنا نصیب نہیں ہوتی. فنا کے لیے قلبی ذکر ضروری ہوتا ہے، فنا کے لیے قلبی ذکر ضروری ہوتا ہے. باقی زبانی طور پر اللہ 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 کی کوشش کیا کریں، ساری کے وقت میں اٹھ کر 500 دفعہ تک پڑھ لیا کریں، اللہ 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 اللہ. پھر اسی طریقے سے درود شریف پڑھ لیا کریں، اور تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر تصور کر کے دل میں ذکر اللہ اللہ اللہ، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اس کا مراقبہ دل کے اوپر تصور کر کے خاموشی کے ساتھ زبان بند کر کے ہونٹ بند کر کے بتصور سے ذکر کرنا. تو یہ ذکر دوسری وحی میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا. انہوں نے یہ دولت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی، انہوں نے یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو، یہاں تک بعض صحابہ تک ہے. انہوں نے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ ان اللہ والوں کے نام ہیں جن سے یہ دولت سینہ بسینہ آئی ہے. پھر یہ کہ بات دیگر ہے، بہت سے اولیاء کرام سے گزرتے ہوئے نقشبندی صورت میں یہ دولت حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند کو پہنچی. ان سے حضرت خواجہ یعقوب جرخی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے سینہ بسینہ یہ باطنی دولت حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اعظم بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سعدی لاہوری، حضرت یحییٰ اٹکی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں. اور ان سے یہ سینہ بسینہ یہ دولت میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے یہ دولت مجھ گناہگار کو، یعنی مجھ تک یہ 32ویں واسطے سے یہ دولت پہنچی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام سے روحانی طور پر 32 واسطے ہیں. تو یہ جو ذکر کا اذن مجھ تک پہنچا ہے، اس اللہ کے نام کا اذن میں نے آپ حضرات کو دیا، آپ کہیں ہم نے اس کو قبول کیا. بس یہ دولت آپ نے قبول کر لی، آپ کی ایک نسبت قائم ہو گئی، ٹھیک ہے نا. آپ کو روحانی طور پہ داخلہ مل گیا، ٹھیک ہے نا. بس آپ اس ادارے میں ابھی داخل ہو گئے ہیں جس سے میری تربیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو محبت بہت بڑی دولت ہے. اچھا، محبت بہت بڑی دولت ہے. صحابی نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے حبیب قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا تھا حضور تیاری تو کوئی نہیں کی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں بس. تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ. تو بس نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اعمال کی پابندی کرنی ہے، اور یہ جو وظیفہ میں نے عرض کیا اس کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ 3 کام پابندی سے کریں، اس میں ناغہ نہ کیا کریں: ذکر اسم ذات، درود پاک اور تلاوت، ٹھیک ہے. جمعہ والے دن سورہ کاف کا ناغہ نہ کریں، روزانہ سورہ یاسین شریف کا ناغہ نہ کریں. قرآن کریم کی تلاوت 2 رکوع کریں، 1 رکوع کریں، آدھا پارہ کریں، لیکن کریں صحیح، ٹھیک ہے نا. اور سنت اعمال کی پابندی، اسی سے ہمارے طریقے میں ترقی ہوتی ہے. لاکھ وظیفے پڑھیں نا، سنت کا اعتبار نہ کریں، ترقی نہیں ہوتی.
اسی سے انشاءاللہ آپ کی ترقی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما، اللہ ہماری ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے دوست بھائی سجاد صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو خاص شفا نصیب فرما، اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، یا اللہ ان کی بیماری کو ختم فرما، یا اللہ ان پہ رحم فرما۔ اور جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں احباب دعاؤں کو لکھا ہوا ہے کہا ہوا ہے، یا اللہ سب پر رحم فرما۔ ہمارے والدین احباب و طالبین کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما، اللہ ان سب کے درجات بلند فرما، اللہ ان سب کے درجات بلند فرما، اللہ ان سب کے درجات بلند فرما۔ اللہ اپنے خاص فضل ہمیں متوجہ فرما، ہمارے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، اللہ ہمارے قرضے ہم سے دور فرما، مرض دور فرما، علت سے ذلت سے اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر، سواد کے اندر، منصرہ کے اندر، جہاں جہاں یا اللہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی داد نصیب فرما۔ جو بچے یتیم رہ گئے یا اللہ ان کو صبر نصیب فرما، یا اللہ جن کے گھر برباد ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے لیے اچھے انتظام فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے، اپنے غصے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ اپنے غضب سے، اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اپنے غضب سے، غصے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہم سب پہ تو رحم فرما، اللہ تو ہم پہ رحم فرما، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، بچیوں پہ رحم فرما، بہن بھائیوں پہ رحم فرما، ساری امت پہ رحم فرما۔ اے اللہ اپنے خاص فضل متوجہ فرما، جتنی زندگی اللہ ہماری باقی رہ گئی ہے اللہ عافیت نصیب فرما، خیر نصیب فرما، یا اللہ خیر نصیب فرما۔ ایک دوست کا کوئی جائز تقاضا ہے، اس نے دعا کے لیے کہا ہے، سب ساتھی اس کی نیت کر لیں اس کے لیے، اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما، عافیت کا ذریعہ فرما، خیر کا ذریعہ فرما۔ جن کو سفر درپیش ہیں اللہ ان سب کی سفر آسان فرما، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے اللہ ان پر رحم فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا ہے، لکھا ہے، ہم سے دعاؤں کی امیدوار ہیں، اللہ یہ دعا ان سب کے حق میں قبول فرما، اللہ ان سب کے حق میں قبول فرما۔ اللہ غیب کے خزانوں سے ہماری مسجد کے تعمیرات کا کام ہو رہا ہے، مدرسے کے تعمیراتی کام شروع ہیں، یا اللہ تیرے نام کے سہارے شروع کر دیا ہے، یا اللہ تو غیب سے ہماری امداد فرما، اللہ تو غیب سے ہماری نصرت فرما، اللہ غیب سے ہماری تائید فرما، نصرت فرما، اور جتنی ہماری ضروریات ہیں اللہ وہ غیب سے پوری فرما، اور جو ساتھی اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ ان کو بہت جزائے خیر نصیب فرما، یا اللہ ان کو بہت جزائے خیر نصیب فرما، یا اللہ غیب کے خزانوں سے ہماری اس تعمیرات کے اسباب ہمارے لیے مہیا فرما، یا اللہ ہمارے لیے مہیا فرما، آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم پریشان ہیں اللہ ان کی امداد فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔